السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورتھ کلاس اسلامیات، زبانی یاد کرنے کے لیے سوال و جواب۔ سوال: ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا تھا؟ ابلیس شیطان، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے اور ابلیس آگ سے۔ اس نے اسی غرور میں آ کر سجدہ نہیں کیا۔ دراصل دنیا کے اندر جنات انسانوں سے پہلے آباد تھے، اور یہ ابلیس بھی جنات میں سے ہی تھا۔ اللہ کا ایک نیک جن تھا جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے اللہ رب العزت کی بڑی عبادتیں کی، اسی وجہ سے اس کو قرب حاصل ہو گیا اللہ کا۔ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف قوت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح سے جنات بھی ہمیں نظر نہیں آتے، اور جناتوں کو بھی یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ ذرا سی دیر میں کہیں سے کہیں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ آسمانوں تک چلے جاتے ہیں۔ تو چونکہ ابلیس جنات میں سے تھا، اس لیے آسمانوں تک اور فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا جاتا تھا، تک کہ اکثر وہیں رہنے لگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد حضرت انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ تو مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھی کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنوایا گیا، اور اس کے بعد اس میں اللہ نے روح پھونک دی۔ وہ ایک زندہ ہستی بن گئی، انسان بن کر کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا فرشتوں کو کہ انی خالقم بشرم من طین، کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کو مکمل کر لیا جائے اور اس میں روح پھونک دی جائے تو تم فوراً جو ہے اس کو سجدہ کرنا، یعنی سجدہ تعظیمی۔ گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت انسان کا شرف ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سلامی دلوائی گئی۔ اس وقت یہ ابلیس بھی وہیں پر موجود تھا، تو ان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی حکم تھا، چونکہ یہ بھی انہی میں تھا وہاں پر، تو فرشتوں نے تو سلامی دی، فرشتوں نے تو سجدہ تعظیمی کیا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ یہ بھول گیا کہ ماننے کا نام عبادت ہے۔ یہ بھول گیا کہ یہ کس کا حکم ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ رب کریم کا حکم ہے۔
جو پوری کائنات کا رب ہے اس کا حکم ہے۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سلامی دی حضرت آدم علیہ السلام کو، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبر، تکبر اور غرور سے کام لیتے ہوئے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں میں سے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ ابلیس آخر آپ کو کس چیز نے روکا اس کا سجدہ کرنے کے لیے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کرتا ہے، یہ تو باغی ہو گیا۔ قال انا خیر من، اس نے وہاں پر اپنی افضلیت بیان کرنی شروع کی، یہ بھول گیا کہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ آپ نے مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا، ایک روشن چیز سے، اس لیے میں ان کو کیسے سجدہ کروں، میں ان سے افضل ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تو فوراً لعنت ہوئی، پھٹکار پڑی اس پر، کہا گیا قال فاخرج منها فإنك رجیم، کہ جلدی نکل جائے یہاں سے۔ تو اس طریقے سے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک بندہ اللہ کی مانتا رہے تب تک ہی اس کا نیک بندہ ہے، اور اگر چاہے کتنی عبادت کی ہو لیکن اگر انکار کر بیٹھے تو سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوا واقعہ کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا اور دلیلیں پیش کرنی شروع کر دی کہ حضرت آدم مٹی سے بنے اور ابلیس آگ سے، اس سے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں جواب، حضرت آدم مٹی سے بنے تھے اور ابلیس آگ سے، اس نے اسی غرور میں آ کر سجدہ نہیں کیا۔ سوال، ابلیس کو انکار کی کیا سزا ملی؟ جواب، جنت سے نکال دیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ فاخرج منہا، نکل جا جنت سے جلدی۔ فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، جا، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ تو ابلیس کو انکار کی کیا سزا ملی؟ جنت سے نکال دیا گیا اور قیامت تک کے لیے گردن میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جا دفع ہو یہاں سے اور تجھ پر میری لعنت ہو قیامت تک۔ تو اس طریقے سے یہ نافرمانوں میں شریک ہو گیا، اللہ کے حکم کا انکار کر کے۔ جو آج تک انسانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، انسانوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے انسان شیطان کے حربے سے، اس کے وسوسے سے ہر وقت بچ کر رہنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ کرنے کا، کوئی بری بات کا وسوسہ دل میں آئے تو فوراً اس کو نکال کر نیک عمل کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے سوال، حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام بھی خدا کے نیک بندے اور نبی پیغمبر تھے۔ کون تھے حضرت نوح علیہ السلام؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، جنہوں نے
950 برس تک، کتنے؟ 950 برس تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن جب سمجھانے کے باوجود بھی لوگ نہیں مانے تو تب اس قوم پر عذاب آیا، جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہاں رہتی ہے؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہاں رہتی تھی؟ جواب: آج جو عراق کے نام سے مشہور ملک ہے، کبھی اس خطۂ زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ کہاں پر تھی حضرت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد؟ جہاں پر آج عراق ملک ہے، اس خطۂ زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ یہاں تک ان کو اچھی طرح سے حفظیات کر لیا جائے اور یہ کوشچن آنسر کاپی میں لکھ کر کاپیاں میرے پاس بھیجی جائے تاکہ ان کو چیک کیا جائے۔ اچھے اور صاف طریقے سے کام کریں کاپی میں اور ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔